صلی اللہ علیہ وسلم آمین۔ تمام دعا میں آخر تک کہتے رہیں، خاموش نہ رہیں، لیکن بغیر آواز کے۔ کوئی آواز میرے کان میں پڑتی ہے، میں بھول جاتا ہوں دعا میں، تو آواز نہ نکالیں، دل میں صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے ہیں جب تک دعا ختم ہو۔ اور دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرو ان العبد یہلک مع الدعاء، جو دعا مانگتا ہے آدمی کبھی ہلاک نہیں ہوتا۔ کیوں؟ دعا تقدیر کو بدلتی ہے، اور سب کچھ تقدیر سے آتا ہے، خیر ہو یا شر ہو، رحمت ہو یا نعمت ہو، مصیبت ہو یا بلا ہو، آزمائش ہو، کچھ بھی ہو، دنیاوی طور سے آخرت کے طور سے، یہ سب تقدیر میں فیصلے ہوں گے، نہیں ہو چکے ہیں، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ جو دعا کی برکت سے تصرف فرماتا ہے، وہ مصیبتیں ٹال دیتا ہے۔ تو انسان دنیا پہ جس کوشش میں لگتا ہے وہ کوشش کامیاب ہو جاتی ہے آسانی سے۔ تو اس طرف علماء بھی بہت نہیں جاتے، بہت کم لوگ جاتے ہیں، اسباب میں لگے رہتے ہیں۔ یہ اسباب جلدی حل نہیں ہو سکتے، بہت مشقت ہوتی ہے، کیونکہ تقدیر کو جو خدا فیصلے کر دے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، کسی کے باپ کی ساری مخلوق کی طاقت نہیں ہے کہ انسان جب مل کے بھی کوشش کرے کوئی ذرہ کائنات میں ہلائے، کہ جس چیز کو خدا چلائے اور رکھے اس کو کوئی ہٹائے نہیں۔ ہاں وہ خود ہٹا دے اس کی مہربانی ہے، اس لیے فرمایا لا يرد القضاء، جو قضاء و قضا میں فیصلہ کر دیا خدا مخلوق نے اس کو کوئی چیز واپس نہیں کرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الا الدعاء، مگر دعا سے وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، ٹال دیتا ہے خدا۔ اسی قرآن کریم میں کہا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، جو چاہے اللہ مٹا دے لکھا وہ، جو چاہے نہ مٹا اس کی مرضی پر۔ قرآن میں بھی ہے تو مٹ بھی سکتا ہے۔ یہ دعا نہ چھوڑا کریں، یہ خدا کا ایک راز ہے، اور ہمیں تو پتہ ہی نہ تھا۔ محسن انسان جیسا یہ بات بتائی ہے، زیادہ زور دعا میں لگایا کریں، زیادہ زور اسباب میں اس میں نہ لگایا کریں، پھر بہانہ بنے گا تمہارے رزق کے کام ہیں، دنیا کے کام ہیں، حکومت کے کام ہیں، سب میں دخل ہے اللہ تعالیٰ کا۔ کوئی چیز قدرت کے بغیر نہیں چلتی، چاہے دنیا ہو آخرت ہو۔ تو دعا کا بڑا معاملہ لازم ہے، تقدیر کی دعا لے جائیں، اور اس کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تسبیح کا طریقہ بتایا ہوا ہے، وہ یہاں سے لے جائیں، وہ بھی مستقل پڑھتے رہیں، 1 2 3 تو ضرور پڑھ لیں، باقی جتنی زیادہ ہو جائے۔ تو اس سے رزق اللہ سارے کائنات کو دیتا ہے، اس کو زیادہ جتنا پڑھو گے آپ کی رزق میں وسعت اسباب پیدا ہوں گے، اور ممکن ناممکن کام آپ کے خدا حل کر دے گا اسی تسبیح سے۔ رزق تو ہے لیکن یہ کام بھی ہو جائیں گے جو تم کو پریشان کرتے ہیں دنیا کے لحاظ سے، گھر کے لحاظ سے۔ یہ سب چیزیں نعمتیں کون لے کے آیا ہے؟ جن کا نام ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو خدا کی کلام پر اور نبی کی کلام پر بہت بھروسہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر آپ قدم اٹھائیں، دنیا کی مصیبت ہے یا آخر کی مصیبت ہے یا کوئی باطنی نفس کی مصیبت ہے، انسان ڈرتا ہے کہ گھر بار رسوا نہ ہو، میں نہ ہو، خدا کی رحمت سے رابطہ نہ ٹوٹے، ہر چیز میں رحمت آنی شروع ہو جاتی ہے، لیکن جب پابندی ہو، عقیدہ ہو۔ اس لیے فرمایا ان العبد یحمل، اس لیے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم احب الاعمال الی اللہ ادومها، اللہ کے ہاں وہ اعمال زیادہ اچھے ہیں، پسند ہیں اللہ تعالیٰ کو جس میں ناغہ نہ ہو، وَإِن قَلَّ، کاش تھوڑا ہی کرے، تو تھوڑا ہی ہم نے رکھا، 8 نمبر کافی رکھی، اس میں کیا ہے اتنی مشقت ہے 24 گھنٹے میں، اس کو جو مقرر ہے وہ نہ چھوڑیں، اضافہ ہو تو کریں لیکن ناغہ نہ کریں۔ وہ بیمار بھی پڑھ لیتا ہے، بستر پر بھی پڑھ لیتا ہے۔ اگر آپ نے ناغہ نہیں کیا تو نبی کریم کی باتیں شک والی نہیں ہیں، آپ کے دنیا کے آخرت کے جو بھی آپ کے دل میں ہے مسئلے حل ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اور اگر اس کے ساتھ آپ کو 24 گھنٹہ توفیق ہو گئی، آپس میں ہوں،
گاڑی میں ہوں، کسی میٹنگ میں ہوں، یا وزیر ہیں آپ، کوئی حق نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم چلتا رہے دل میں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بات کی پھر اندر زبان کے پڑھتے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، تو کثرت سے درود، ایک صحابی نے وعدہ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے کہا اذن اگر تو نے اس بات کو پورا کیا، دروشی کرتے سے پڑھتا رہا، تکفی ہمک و یغفر ذنبک، جس چیز کی بھی تجھے فکر ہوگی وہ مسئلہ تیرا حل ہو جائے گا۔ انسان کو بڑے مسائل، تو اتنی آسان چیز، اور پھر اس میں ایک درود سے 10 نیکی، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند۔ پھر نبی کریم کی بات ہے تو اس میں شک ہونا چاہیے۔ بچوں کو بھی سکھا صلی اللہ علیہ وسلم، وضو ہو تو بہت اچھا ہے، نہیں ہو تب بھی رخصت ہے۔ یہ نہ کہیں کہ میں وضو کروں گا با قبلہ بیٹھوں، وہ تو سب اچھا ہے، لیکن وقت تمہارا نکل جائے گا، شیطان تم کو ایسے دے گا۔ تو آپ وضو ہو تو بہت ہی اچھا ہے، نہیں ہے تو رخصت ہے۔ قرآن بغیر وضو کے بغیر چھوئے پڑھ سکتا ہے، تو اپنے پر سختی نہ کرے، انسان کمزور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم زبان پہ چلے، 24 گھنٹے پڑھتے ہیں۔ آپ جس کی سوچو کہ دعا کے بغیر وہ حل ہو جائے گی۔ ابھی دعا مانگی نہیں، سوچ رہا تھا یہ مسئلہ کیسے ہوگا، یا میری تبدیلی یہاں سے کیسے ہوگی، یا میرے پر قرض بہت ہے، یا گھر میں بیٹیاں ان کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں، اسباب بنے۔ یغفر ذنبک، دوسری بات کہ انسان خدا کار ہے، اس کے ساتھ نفس اور شیطان سے جان نہیں چھوٹتی جب تک کہ ایمان پہ وفات نہ ہو۔ تو کہا تم سے گناہ بھی ہوں گے تو خدا معافی میں رکھے گا، سزا نہیں دے گا۔ بتاؤ کیا جائے؟ تو یہ کوشش کرے آپ 24 گھنٹے، وضو بغیر وضو، آفس میں ہوں، گاڑی میں ہوں، کہیں ہو، اجتماع میں ہوں، دل میں صلی اللہ علیہ وسلم چلتا رہے۔ اکثر لوگ پریشانیوں میں اس وجہ سے یہاں آتے ہیں، اس لیے نہیں آتے ان کو کلمہ نہیں آتا یا ان کو نماز نہیں آتی۔ اس سے تمہارا دل بھی پاک ہوگا اور تمہاری عبادت میں بھی دل لگے گا، مسئلے بھی آسان ہوں گے، اور مرتے وقت تم کو کلمہ نصیب ہوگا۔ یہ بھی نبی کریم نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حدیث میں نہیں ہے، حدیث سے بڑھ کر بات ہے۔ یہ تو حدیث میں ہوتی ہے کہ فلاں حدیث میں آیا ہے، یا فلانی جگہ فلانی روایت میں آیا، یہ اس سے نہیں، اس سے بڑھ کر ہے۔ تمہارے کسی بھائی پہ کرم تھا تمہارے طریقت میں، خدا جس کے پر کرم کرتا ہے اس کو نبی کریم کا سامنا ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ذکر کی تعریف کا سرکار نے تمہارے پیر بھائی کو کہا کہ کلمہ بھی نصیب ہو جائے گا مرتے وقت، یہ دل کو پاک کرتا ہے ذکر۔ اور فرمایا جو ذکر نہیں کرتا ہے مردہ ہے، مردہ۔ بتاؤ، مردہ قرار دیا۔ کہا جو جنود بھول گیا جنت کا راستہ بھول گیا۔ کتنی زبردست چیز ہے۔ پھر 2-3 چیزیں نہ چھوڑیں، تسبیح 8 نمبر کافی، اور یہ تسبیح صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ بچوں کو سکھاؤ، اور کھلی اجازت ہے، جس کو سکھاؤ ساری دنیا میں پھیلاؤ، لیکن اس کا یقین بناؤ اس کے کہنے والے حضرت محمد مصطفیٰ ہیں۔ تاکہ کہا کس نے تو پھر انسان کا یقین، آقا جی نے کہا، انہوں نے تو کہا ہے۔ ہماری جو گاڑیاں چلتی ہیں اسی سے چلتی ہیں، ہم ناغہ نہیں کرتے، اس کو زیادہ پڑھتے اور کوششیں کم کرتے ہیں، خوب کھاتے ہیں پیتے، نہ مہنگائی کا پتہ ہے نہ سستائی کا پتہ ہے نہ دشمنوں کا پتہ ہے، کوئی حسد وسد کرتا ہے خود ہی ہلاک ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جو کثرت سے ان چیز میں لگتا ہے، درود میں لگتا ہے، نبی کریم خود اس کی تربیت فرماتے ہیں، اس کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں۔ بتا اس کو کیا چاہیے، کوئی مشکل چیز تو نہیں، کوئی بڑی ریاضت مجاہدہ تو نہیں ہے۔ 8 نمبر کافی کا ناغہ نہ کریں، اور یہ 2-3 چیزیں بتائیں چھوڑ دیں، اور اس کی ترتیب بھائی آپ کو بتا دیں گے۔ ہاں، اور ساری دنیا میں جہاں رشتہ دار ہے تو مشرق مغرب ان کو بتا دو، طریقت سے اجازت ہے۔ ویسے بھی انسان پڑھے ہو تو خدا رسول نے کہا ہے، لیکن طریقت کی اجازت سے بہت بڑا اثر شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک تم خود پڑھتے ہو، حدیثوں سے کتابوں سے پڑھتے ہو، اس کا ضرور اثر ہے، لیکن جو زبان مصطفیٰ سے نکل کے تمہاری طرف ہے اس کا اثر آقا کی زبان کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ کیا شیخ کی زبان سے نکل جاتا ہے، شیخ اپنی طرف سے نہیں بولتا ہے نا، ادھر سے بولتا ہے،
ہاں اتنی بڑی بات تو میں نہیں کہتا ہوں، لیکن ہے ادھر سے. ویسے تو مانو کہ ادھر سے کہا انہوں نے، لیکن یہ میں نہیں کہتا مجھ کو کہا یا نہیں کہا ہے، اس بات کو آپ چھوڑ دیں. لیکن انہوں نے تو کہا ہے، اتنا ہی مان لو. اگر مجھ کو کہا نہیں کہا ہے، اس کو تم سمجھو. یہ بہت بڑی نعمت ہے حضرت محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین. ساری کائنات میں کوئی نہیں ہے، آقا جی ہیں. تمہارے حکومت کے عہدے بحال ہو جائیں گے، تھوک کے چاٹیں گے، تم بحال ہو جاؤ گے اگر تم نے پکڑ لیا اس کو، آقا جی کے دامن کو، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. شفقت فرماتے، رحمت فرماتے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ موسیٰ علیہ السلام سے کیا تیری آنکھ سے زیادہ قریب ہو جاؤں؟ بتاؤ. کہا ہو جاؤں تو ہو جائیں تو جائے. کہا نبی پہ درود پڑھ میں قریب ہو جاؤں گا. اس کے اللہ قریب ہو جائے ہر مصیبت پر تو فیض سیدنا محمد ہوگا وسیلے سے. اور نبی کا وسیلہ بھی کوئی وسیلہ ہوتا ہے تو مجھ کو سمجھ لیں ظاہری طور سے شیخ صاحب بیٹھا ہوا ہے، لیکن جب تمہارے کام بنے گے پھر تم شیخ صاحب مانو گے واقعہ شیخ صاحب ہے. جب تمہارے کام بہت حل ہونے شروع ہو جائیں گے معجزے کے طور سے، پھر تم بکرے بکریاں ہدیے پیسے چک لاؤ گے. انسان جس سے خوش ہوتا ہے کہتا ہے یا اس کے ساتھ کچھ اتنا احسان کیا ہم کو سب خود بخود جاتا. تو یہاں خیریں خود بخود آ جاتی ہیں. اتنے خرچے کہاں سے چلتے ہیں؟ تو میں پینے تو نہیں کرتا یا تم لوگوں سے کہتا ہوں، بیٹھے بٹھائے چلتے ہیں. تسبیح نہیں چھوڑتے، اشراق نہیں چھوڑتے. اشراق بھی ضرور پڑھا کرو. آقا جی نے بیٹے کو کہا اشراق پڑھو، اشراق کے بغیر نہ سویا کرو، اس وقت رزق تقسیم ہوتا ہے. تو تم کو یقین ہونا چاہیے. تم کو نظر آئے نہ آئے لیکن کہنے والے حضرت محمد ہے. صبح کی نماز پڑھیں، انسان مسلے سے نہ اٹھے، دھوپ نکلی 2 رکعت پڑھے اور تسبیحات پڑھ لے، پھر سوئے نہ سوئے اس کی مرضی ہے. تمہارا رزق کسی نہ کسی سبب سے تمہارے پاس پہنچ جائے گا. تنخواہ میں تمہارے کسی نہ کسی سے برکت ہو جائے گی. کوئی مصیبت آنے والی ہوگی پتہ تمہیں لاکھوں کا نقصان ہوتا، تم بچ جاؤ گے. جو چیز قرآن میں آ جائے، نبی کی زبان سے آ جائے، اس کو ایسا پکڑے کہ دانتوں سے چھوڑے گا. تم اس چیز کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے کرم میں. اور جو بھائی آتے ہیں ان کو سکھاتے، اوروں کو سکھاتے ہیں، تو ان کے دل لگ جاتے ہیں. جو ان کو جانتے ہیں کہتے ہیں یہ تو بدحال تھا، اس کو کھانا پینا نہیں ملتا تھا، یہ تو موٹر بھی چلاتا ہے، سکوٹر بھی چلاتا ہے، تو کیسے ایسے ہو گیا اس کے پاس اتنا پیسہ. ہم اتنا فرار جانتے، چکر بازی جانتے، ہمارے پاس نہیں ہے. لوگ پیسے کی وجہ سے اس کو ادب کرنے لگ گئے، حالانکہ وہ عام آدمی ہے. اس کا مکان دیکھا حیران ہو گئے. رضوان صاحب وہ ہنسنے لگا دل میں، مجھے رضوان صاحب کا بار میں حیران گیا. نہ میرے پاس کوئی عہدہ حکومت کا نہ ہنر ہے، لیکن مجھے تسبیحیں جو آپ نے دے دی ہیں نا، اشراق پڑھنا تسبیحیں، اس سے میرے سبب بنتے رہتے ہیں، تو بہترین مکان میں رہتا ہے. تو آپ کو لوگوں پہ یقین ہے، اس پہ یقین ہے. یہ تم کو دھوبی کا کتا بنا کے مار دیں گے. کپڑا روٹی مکان ان کے پاس نہیں ہے، جھوٹ بولتے خدا کے قسم. ان کے پاس ایمان ہی نہیں ہے. اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے. کپڑا روٹی مکان کیا ہوگا؟ ایمان والے کاموں سے تو دور بھاگتے ہیں. اب ان کے پیچھے ہم نہیں لگتے ہیں، یہ خود ہی اپنے پراڑا مارتے ہیں. اور عوام بیچاری جیسے کہتے کل عوام چوپائی کی طرح ہوتے، بھیڑ چال، جو سنا اس کے پیچھے لگ گئے. اب یہ حکومت آئے گی، سول آئے گی، اس کی نہیں ہے دوسری ہو، پھر حالات ٹھیک ہوں گے. تمہارے حالات ٹھیک کرنے کے لیے حیات النبی حضرت محمد مصطفیٰ موجود ہیں، ان کی تعلیم موجود. تمہیں کیا ضرورت ہے ان کے پیچھے جانے کی؟ ہاں ان کے ساتھ ظاہر سے چلو کہ تم کو تکلیف نہ دیں. ہاتھی کے دانت لگا رہے، ووٹ لے لو، لے لو ووٹ، لے لو ووٹ. کوئی ان پر اعتبار مت کرو. تم موافقت کرو حضرت محمد مصطفیٰ کی. جو کسی کا ہو جاتا ہے اس کے کام میں دخل دیتا ہے. جو حکومت کے ہو جاتے ہیں، حکومت ان کے معاملے میں دخل دیتی ہے.
کسی وزیر یا کسی کا ہو جاتے ہیں تو وہ ان کا کام کرا دیتے ہیں، تو آقا جی تمہارے لیے کچھ نہیں کریں گے، تو کچھ ایمان رکھو، یقین رکھو۔ ہماری چھت ٹھیک نہیں ہوتی تھی، ادھر سے ٹھیک کریں ہلتی تھی، ادھر سے ٹھیک کریں ہلتی تھی، 1.5 سال چلے گی، 2 سال چلے گی، اس کو لاؤ انجن کے اوپر چڑھیں، اس کو دیکھیں۔ ابھی ہم سوچ ہی رہے تھے، لیکن ہم یہ چیزیں بہت پڑھتے ہیں نا، ضروری صرف، اور اس میں لگے رہتے ہیں۔ لمبی باتیں نہ بتاؤں تم پھر سوچنے لگ جاؤ گے، یہی چیزیں تم کو بتا رہے جو ہم پڑھتے ہیں کثرت ضرورت۔ تو چھت ٹھیک ہو جائے ادھر سے نہ ادھر سے، یہ دیکھو 4 چھتیں بن گئی، 2-3 کروڑ کا معاملہ ہو گیا، بغیر سوال کے، بغیر اس کے، بغیر اس کے، خود ہی ہو گیا۔ خود ہی کیسے ہو گیا؟ خود ہی ہو گیا، تم کو تمہارا بھی خود ہی ہو جائے گا، کیونکہ خدا تعالیٰ بہت اسباب کرتا ہے، کیسے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، یرزقہ من حیث لا یحتسب، اس کو رزق کیسے پہنچاتا ہے اس کے حساب کتاب میں نہیں ہوتا۔ تو یہ رستہ آقا جی نے سب کے لیے کھولا ہوا، کسی بندے، لیکن طریقہ لوگوں کو نہیں آتا ہے، یہ طریقہ آپ کو سکھا دیا ہے آپ نے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا کہ دنیا آخرت کی مشکلوں میں تمہارے میں انشاءاللہ حضرت محمد صفحہ دخل دیں گے حیات النبی میں، کیونکہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں، جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ساری کائنات کو دیکھتا ہوں، اور میرے سامنے کائنات رسول اللہ کہتے ہیں، تو اپنے ہاتھ مبارک سے شاید کہا جیسا میرا ہاتھ ہے، آقا جی کہتے ہیں ایسے تم کو دیکھتا ہوں، تو تمہارے مسئلے حل ہیں، تم کر کے دیکھو، ان کی باتوں پہ شک نہ کرو، بولو انشاءاللہ۔